اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، فتح مکہ کا قصہ۔ حصہ دو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے، اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور کی طرف دوڑ پڑے، اور میں نے بھی کھچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا، اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔ آگے جا کر میں کھچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا ہے، اور اس کو ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا، اللہ کی قسم، آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا، اے عمر، بس کرو۔ اگر یہ بنو عدی ابن کعب خاندان سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بنو عبد مناف سے ہیں، اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عباس، ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی، اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی کی وجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اس وقت تو تم ان کو اپنی قیامگاہ میں لے جاؤ، پاس لے آنا۔ تو ان کو میں اپنی قیامگاہ پر لے آیا۔ انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت بردباری والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت بردباری والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اے ابو سفیان، تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کو پڑھ لو۔ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان اپنے لیے عزت اور اختیار پسند کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رعایت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ جو حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، ان کو لے جا کر وادی میں اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا ہوا ہے۔ وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ تو میں ان کو لے کر گیا اور وادی کی اس تنگ گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے لے کر گزرنے لگے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا ابو سفیان پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں عباس؟ میں کہتا، یہ بنو سلیم ہیں۔ وہ کہتے، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا، وہ کہتے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا، یہ مزینہ ہے۔ وہ کہتے، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ تمام قبیلے گزر گئے۔ جو بھی قبیلہ گزرتا یہ پوچھتے کون ہیں؟ میں کہتا بنو فلاں ہیں، اور وہ کہتے کہ مجھے ان سے کیا واسطہ ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے لیس سیاہ دستے میں گزرے، ان میں مہاجرین اور انصار تھے، ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا، یعنی سب نے خود اور زرہیں پہن رکھی تھیں اور ہر طرح کے ہتھیار لگا رکھے تھے۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، سبحان اللہ، یہ لوگ کون ہیں اے عباس؟ میں نے کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں،
انہوں نے کہا اے ابو الفضل، اللہ کی قسم ان سے مقابلے کی تو کسی میں ہمت اور طاقت نہیں۔ آج تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی نبوت کی صحیح۔ میں نے کہا اب تو اپنی قوم کی کو جا کر فکر کرو۔ تو وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے اعلان کیا، اے قریش، یہ محمد تمہارے یہاں لشکر لے کر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ اس اعلان پر غصہ ہو کر ان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی پونچھیں پکڑ لی اور کہنے لگی اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کرو، ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ تو بڑی بری خبر لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اور جو ہمارا اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔